تعاون کرنے والے ممالک بحران کے نتائج کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ وہ بھی قانونی طور پر ان حملوں کے ذمہ دار ہوں گے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے سلامتی کونسل کو بھیجے گئے خط میں آگاہ کیا کہ وہ حق دفاع میں متناسب دفاعی آپریشن انجام دے رہا ہے جن کا مقصد فوجی اہداف اور اس سے منسلک انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے امیر سعید ایروانی نے کہا، امریکی ہتھیاروں، خفیہ معلومات اور سیاسی حمایت کے بغیر اسرائیل کسی صورت ایران پر حملہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس غیر قانونی حملے کی ذمہ داری امریکہ پر بھی عائد ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ واضح ہے کہ ایران نے اسرائیل پر حملہ نہیں کیا، ایران نے کسی جنگ میں پہل نہیں کی، ایران کو وجود کے لیے خطرہ جیسا بیانیہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل کے دفاعی کو ہیک کر آئرن ڈوم نظام لیا گیا ہے جس کے نتیجے میں اسرائیلی میزائل اپنے ہی علاقوں پر گرنے لگے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق آئرن ڈوم میں تکنیکی مداخلت کے بعد دفاعی میزائلوں کا رخ پلٹ گیا جس سے تل ابیب سمیت مختلف علاقوں میں دھماکے ہوئے۔ رائٹرز کی جانب سے جاری ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ تل ابیب سے فائر کیے گئے میزائل فضا میں بلند ہونے کے بعد واپس زمین کی طرف آتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ویڈیو تیزی سے وائرل ہو گئی۔ تاحال اسرائیلی حکام نے ان رپورٹس کی تصدیق یا تردید نہیں کی، تاہم ماہرین نے خدشہ ظاہر کیا ہے اگر یہ درست ہے تو سیکیورٹی کے لیے خطرناک پیش رفت ہو سکتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل ایران کشیدگی پر G7 اجلاس کے اعلامیے پر دستخط نہیں کریں گے۔ خبر رسائی ایجنسی کے مطابق امریکی عہدیدار کا کہنا ہے صدر ٹرمپ کینیڈا میں ہونے والے G7 اجلاس کے اعلامیے پر دستخط نہیں کریں گے جس کے مسودے میں اسرائیل ایران تنازع میں کشیدگی کم کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق اعلامیے کے مسودے میں کہا گیا ہے کہ ایران کے پاس کبھی بھی جوہری ہتھیار نہیں ہونا چاہیے، اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ مسودے میں توانائی کی منڈیوں سمیت مارکیٹ کے استحکام کے تحفظ کا عہد بھی شامل ہے۔ صدر ٹرمپ نے کینیڈا میں G7 اجلاس میں شرکت مختصر کر کے وطن واپسی کا فیصلہ کیا۔ وہ آج واشنگٹن واپس آئیں گے اور اہم معاملات میں شرکت کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی G7 اجلاس کے موقع پر اسرائیل کو پھر تھپکی دے ڈالی اور ایران پر 60 دن ضائع کرنے کا الزام لگا دیا۔ صدر ٹرمپ نے کہا، ایران نے ہم سے ڈیل نہیں کی، اسرائیل بہت اچھا کام کر رہا ہے، ایران یہ جنگ نہیں جیت رہا، ایران کو چاہیے کہ ڈیل کرے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے G7 اجلاس کے دوران اسرائیل کو بھرپور حمایت کا اعادہ کیا اور کہا ایران یہ جنگ جیتنے میں ناکام رہا اور اسے مذاکرات کی میز پر آنا چاہیے ورنہ صورتحال مزید بگڑ جائے گی۔ پاکستان سمیت 21 مسلم ممالک کے وزرائے خارجہ کی جانب سے ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت، حملے کو UN چارٹر اور عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ 13 جون سے ایران پر اسرائیلی حملے UN چارٹر اور عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ مشترکہ اعلامیے میں علاقائی خود مختاری، سالمیت، ہمسائیگی کے اصولوں کے احترام پر زور اور مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے خاتمے اور جنگ بندی کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا۔ مشترکہ اعلامیے میں کہا، خطرناک کشیدگی سے خطے میں امن و استحکام کو سنگین خطرات لاحق ہیں، ایٹمی اور دیگر مہلک ہتھیاروں سے پاک مشرق وسطیٰ کے قیام کی فوری ضرورت ہے۔ تمام ممالک پر جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے NPT میں شمولیت پر زور دیتے ہیں۔ IAEA کی نگرانی میں موجود جوہری تنصیبات پر حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ اعلامیے میں ایرانی جوہری پروگرام پر پائیدار معاہدے کے لیے مذاکرات کی بحالی کو واحد راستہ قرار دیا، عالمی آبی گزرگاہوں میں بحری سیکیورٹی اور آزاد نیویگیشن کے تحفظ کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار نے خبردار کیا کہ گمراہ کن جھوٹی اطلاعات پھیلائی جا رہی ہیں، احتیاط برتی جائے۔ پاکستان نے اسرائیل پر ایٹمی حملے سے متعلق کوئی بیان نہیں دیا۔ سینیٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا، سوشل میڈیا پر بھارتی پروپیگنڈا اکاؤنٹ سے گمراہ کن اور فیک نیوز پھیلائی جا رہی ہے۔ نتن یاہو کا پاکستان سے متعلق 2011 کا ویڈیو کلپ وائرل ہوا، ٹرمپ سے متعلق کلپ چل رہا تھا، بعد میں معلوم ہوا جعلی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا جعلی کلپ سوشل میڈیا پر چلایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ مسلح افواج مکمل الرٹ ہیں، اسرائیل پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کا سوچے گا بھی نہیں۔ پاکستان نے ایران پر اسرائیلی حملے کے بعد واضح موقف اپنایا۔ اسرائیلی حملے کے بعد ایرانی وزیر خارجہ سے ٹیلی فون پر بات ہوئی تھی۔ اسحاق ڈار نے کہا، پاکستان کا ایٹمی پروگرام ملک کے دفاع، علاقائی استحکام اور پرامن مقاصد کے لیے ہے۔ پاکستان نے اسرائیل پر ایٹمی حملے کا کوئی بیان نہیں دیا۔ ہم مذاکرات کے ذریعے مسائل اور تنازعات کے حل پر یقین رکھتے ہیں۔
عراق سے پاکستانی زائرین کی واپسی جاری ہے۔ خصوصی پروازوں کے ذریعے 268 پاکستانیوں کو وطن واپس لایا گیا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق کراچی اور اسلام آباد کے لیے 2 پروازیں بحفاظت پاکستان پہنچ گئیں۔ باقی زائرین کی واپسی کو یقینی بنانے کے لیے عراقی ایئر ویز اور دیگر عراقی حکام کے ساتھ سرگرم عمل ہے۔ ترجمان نے بتایا زائرین کو مزید مشورہ دیا جاتا ہے، وہ مختصر نوٹس پر سفر کے لیے تیار ہیں۔ وزارت خارجہ صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے مزید بتایا پاکستانی زائرین کی بحفاظت اور منظم واپسی میں سہولت فراہم کرنے کے لیے بھرپور اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پنجاب حکومت نے بجٹ میں نان ترقیاتی اخراجات کے لیے 4060 ارب روپے کی تجویز دے دی۔ ترقیاتی پروگرام کے لیے 1240 ارب روپے مختص کرنے کا منصوبہ۔ پنجاب حکومت نے 3132 نئی ترقیاتی اسکیموں کے آغاز کا فیصلہ کیا ہے، جس میں جاری اسکیموں کے لیے 535 ارب 98 کروڑ روپے اور نئی اسکیموں کے لیے 470 ارب 62 کروڑ روپے کی رقم رکھی جائے گی۔ وزیر خزانہ پنجاب مجتبیٰ شجاع الرحمان نے بجٹ تقریر میں کہا پنجاب ایئر لائن کے قیام کے لیے 1 ارب روپے مختص کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ بجٹ میں تعلیم و صحت پر سب سے زیادہ فوکس کیا گیا ہے۔ اسکول ایجوکیشن کے لیے 100 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ہائر ایجوکیشن کو 39.5 ارب روپے کا بجٹ دیا گیا ہے۔ خصوصی تعلیم کے منصوبوں پر 5 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ نان فارمل ایجوکیشن کے لیے 4 ارب روپے کی اسکیمیں شامل ہیں۔ بجٹ میں اسپیشلائزڈ ہیلتھ اور میڈیکل ایجوکیشن پر 95 ارب روپے، ہیلتھ اینڈ پاپولیشن کے لیے 86 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ فلاح عامہ کے منصوبوں پر بھی بڑی سرمایہ کاری۔ صحت کے جاری منصوبوں میں 10.34 ارب روپے استعمال ہوں گے۔ نئے اسپتالوں اور میڈیکل کالجز کی تعمیر متوقع ہے۔ بجٹ میں نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پر توجہ دی گئی ہے۔ چین نے اسرائیل سے اپنے شہریوں کو فوری انخلاء کی ہدایت کر دی۔ چین میں اسرائیلی سفارت خانے نے خبردار کیا ہے کہ چینی شہری زمینی بارڈر کراسنگ کے ذریعے اسرائیل سے جلد نکل جائیں۔ چین کا کہنا ہے سیکیورٹی صورتحال تشویشناک ہے، چینی شہری اردن کی طرف نکل جائیں۔ امریکہ نے اپنے شہریوں کو فوری طور پر ایران سے نکلنے کی ہدایت جاری کر دی۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے امریکی شہری کسی صورت میں بھی ایران کا سفر نہ کریں۔